بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم زہرة الحیاة الدنیا لنفتنہم فیہ ورزق ربک خیر وابقى وقال تعالی انما الحیاة الدنیا لعب ولهو وزینة وطفن بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الدنیا سجن المؤمن وجنة الکافر سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جب انسان اپنی زندگی سے سارے گناہوں کو ختم کرتا ہے اور سچی توبہ کر لیتا ہے اور اس کو مقام توبہ حاصل ہو جاتا ہے تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ سے ایک انس ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ایک لگاؤ ہو جاتا ہے، ہر وقت دل اللہ تعالیٰ کی طرف کھنچتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف ہر وقت رجوع حاصل ہوتا ہے۔ اس کو انابت کہتے ہیں۔ معرفت کے درجات میں، اللہ تعالیٰ کے قرب کے درجات میں یہ دوسرا درجہ ہے۔ پھر جب یہ انابت کی کیفیت حاصل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے مناسبت ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ سے انس ہو جاتا ہے، تو ایک اور چیز پیدا ہوتی ہے، اس کو زہد کہتے ہیں۔ دنیا سے اسے بے رغبتی ہو جاتی ہے، پھر اس کا دنیا میں دل نہیں لگتا، دنیا کا ساز و سامان اس کو اچھا نہیں لگتا، اسے دنیا کا شوق نہیں رہتا، وہ کہتا ہے بس جیسا کیسا یہ ٹائم گزر جائے، اس لیے کہ وہ اللہ کو پہچان چکا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کا مزہ چکھ چکا ہوتا ہے۔ اور دوسرے الفاظ میں یوں کہیں کہ جب انسان کو یہ انابت حاصل ہوتی ہے تو یہ روحانی طور پر بالغ ہو جاتا ہے، اور جو بالغ ہوتا ہے اس کا کھلونوں میں دل لگتا ہے، بالغ کا پھر کھلونوں میں دل نہیں لگتا، آرٹیفیشل چیزیں اسے اچھی نہیں لگتی، اسے پھر اصلی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں۔ بالغ ہو جائے اب اس کو گڑیا نہیں چاہیے، اب اس کو پلاسٹک کا گھوڑا نہیں چاہیے، اب اس کو پلاسٹک کی کار نہیں چاہیے، اب اس کو صحیح کار چاہیے، اب اس کو گڑیا نہیں، اب اس کو اصل بیوی چاہیے، اب اس کو مٹی کا گھروندہ نہیں چاہیے، اب اس کو اصلی گھر چاہیے، بنگلہ چاہیے۔ تو جب انسان منیب ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اس کو مناسبت پیدا ہو جاتی ہے، تو پھر کھلونوں سے اس کا دل اچاٹ ہو جاتا ہے، دنیا کے باغ و بہار سے، دنیا کے مال و متاع سے، دنیا کے تخت اور تاج سے، دنیا کے عہدوں سے اور نوٹوں سے اس کا دل ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے مناسبت پیدا ہو جانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی باتیں اسے سمجھ میں آنے لگ جاتی ہیں۔ جس سے مناسبت ہو اس کی بات سمجھ میں آتی ہے، جس سے مناسبت نہ ہو نا اس کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اس لیے بڑے لوگوں سے جب بات کرنی ہوتی ہے تو لوگ ایسا آدمی ڈھونڈتے ہیں جو اس کی صحیح بات اس تک پہنچا سکے، کیونکہ وہ اسی کی سمجھتا ہے، اسی کی سنتا ہے، اسی کی سمجھتا ہے۔ تو جب انسان مقام توبہ پہ پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مناسبت پیدا ہو جاتی ہے، پھر اللہ پاک کی باتیں اسے سمجھ میں آتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دنیا کی خوب گت بنائی ہے۔ گت بنانا سمجھتے؟ گت بنانا سمجھتے؟
کسی کی خوب برائی بیان کرنا، یہ ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے، کسی کام کا نہیں، نکما ہے، بیکار ہے، نالائق ہے، نکما ہے، ذلیل ہے، خسیس ہے، اس کو کہتے ہیں گت بنانا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی قرآن میں بہت گت بنائی ہے۔ کہیں فرمایا تھوڑی سی تو ہے ہی تھوڑی سی، کہیں فرمایا فانی ہے، ختم ہو جائے گی، کہیں فرمایا بچوں کا کھلونا ہے، کہیں فرمایا بس یہ تماشے کی چیز ہے، باقی کسی کام کی نہیں ہے۔ جیسے جو کاغذ کے پھول ہوتے ہیں نا، وہ سونگھنے کے تو نہیں ہوتے نا، وہ صرف دیکھنے کے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کاغذ کے پھول ہیں، یہ صرف دیکھنے کی ہے، بس اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ قرآن میں یہ الفاظ نہیں ہیں کہ کاغذ کے پھول ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بے حقیقت بتایا ہے، بچوں کا کھلونا اور تماشا۔ جیسے تماشا صرف دیکھنے کا ہوتا ہے، سینکڑوں آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کو گھٹیا کہا ہے، اور ایک جگہ تو اللہ نے عجیب بات فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے ساری دنیا کے کافر ہو جانے کا اندیشہ نہ ہو، ساری دنیا کے کافر ہو جانے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں کافروں کو اتنی دنیا دیتا کہ میں ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی بنا دیتا، ان کے دروازے سونے کے بنا دیتا، کافروں کے گھروں کے دروازے سونے کے اور چھتیں چاندی کی۔ لیکن اگر میں نے ایسے کر لیا تو یہ نہ سمجھ مسلمان کہیں گے جب کافر ہونے پہ چاندی کی چھتیں اور سونے کے دروازے ملتے ہیں تو چلو ہم بھی کافر ہو جاتے ہیں، اس لیے میں ایسے نہیں کرتا ہوں۔ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ۔ اس لیے کہ اللہ کی نظر میں اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، قیمت ہی نہیں ہے۔ نا سمجھ اور نابالغ ہے وہ انسان جو اس کو قیمتی سمجھتا ہے۔ جیسے بچہ کھلونے کو بہت قیمتی سمجھتا ہے، پلاسٹک کی 100 روپے کی گاڑی ہے، اس کا ٹائر کسی نے توڑ دیا، اب رو رہا ہے، خاموشی نہیں ہو رہا، بھئی کیا ہو گیا، اس کا ٹائر توڑ دیا، تو یہ کون سی اصل گاڑی تھی کہ بھئی تم نے اس پہ چڑھ کے کوئی عمرے کے لیے جانا تھا؟ بس رو رہا ہے، اس لیے کہ اس کے دل میں اس کی اہمیت ہے، اور بڑا اس پہ ہنس رہا ہے کہ یہ کوئی رونے کی بات ہے، اس لیے کہ وہ بالغ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دنیا کی بہت برائی بیان کی ہے، اس لیے کہ اللہ کو بھی پتا تھا کہ دنیا میں جا کے لوگوں نے اس سے جی لگانا ہے اور مجھے چھوڑ دینا ہے، مجھے ناراض کرنا ہے اور گناہوں میں لگنا ہے، برائیاں کرنی ہیں، دنیا کی وجہ سے قتل و غارت کرنی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی بے حیثیتی کو بہت زیادہ بیان کیا ہے، اور اللہ نے بیان کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے دنیا کو بے حیثیت بنا کے دکھایا۔ ہمارے نبی نے اپنے عمل سے دنیا کو بے حیثیت بنایا۔ ایک آدمی آپ کے پاس آئے، آپ اسے کھڑے ہو کر ملیں اور اپنے پاس بٹھائیں، اور ایک آدمی آپ کے پاس آئے، آپ اسے 2 انگلیوں سے ہاتھ پہلائیں، اسے کہا جوتیوں کے پاس جا کے بیٹھو، چلو یہاں سے، چلو یہاں سے، تو آپ نے اپنے عمل سے بے حیثیت بنا دیا نا اس کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے دنیا کو بے حیثیت بنایا۔ ایک دفعہ آپ گھر میں تشریف لائے تو آپ نے اپنے گھر میں ایک بستر دیکھا، نیا بستر، اچھا بنا ہوا تھا، تو آپ علیہ السلام نے حضرت اماں عائشہ سے پوچھا، عائشہ یہ کیا ہے؟ کہا جی ایک فلاں انصاری عورت ہے، اس نے آپ کا بستر دیکھا تو اس نے نیا بنا کے بھیج دیا ہے، تو اب آپ اس پہ آرام فرمایا کریں۔ اب نے فرمایا عائشہ اسے واپس کر، ردی ہی یا عائشہ، عائشہ اسے واپس کر، اللہ کی قسم
اگر میں اللہ سے سوال کرتا تو اللہ تعالیٰ سونے چاندی کے پہاڑ میرے ساتھ چلا دیتے. صرف اشارے کی دیر ہے میرے، مجھے کوئی اس کے لیے زیادہ زور نہیں لگانا پڑے گا. صرف میں چاہتا، زبان سے بھی نہ کہتا، صرف دل سے چاہتا، لَأَجْرَ اللَّهُ مَعِيَ جِبَالَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، صرف میں دل سے خواہش کرتا، زبان پہ بھی اس کو نہ لاتا، اللہ تعالیٰ سونے چاندی کے پہاڑ بنا نہ دیتے، چلا دیتے، میں جہاں جاتا سونے چاندی کے پہاڑ میرے ساتھ ہوتے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے گیا تو میں نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام نے صرف لنگی پہنی ہوئی ہے، کرتا نہیں ہے، اوپر صرف لنگی پہنی ہوئی ہے، اور آپ ایک بوریے پہ لیٹے ہوئے ہیں. تو فرماتے میں جب آپ کے کمرے میں داخل ہوا تو آپ کے سر کے نیچے ایک تکیہ تھا جس میں گھاس بھری ہوئی تھی، اون نہیں، سوت نہیں، کپڑے نہیں، گھاس بھری ہوئی تھی، اور وہ آپ کے سر کے نیچے تھا، اور آپ ایک بوریے پہ لیٹے ہوئے تھے، کرتا نہیں تھا، لنگی پہنی ہوئی تھی، اور سرکار دو جہاں، وجہ کائنات، امام المرسلین، خاتم النبیین، صاحب کوثر، صاحب قاب قوسین، اس بوریے پہ لیٹے ہوئے ہیں. تو کہتے ہیں میں گیا تو کسی اور کام سے تھا، جا کے جب بیٹھا اور یہ حال دیکھا تو میں نے کہا کہ چلو گھر میں کیا ہے. تو پورے گھر میں میں نے نظر دوڑائی تو پورے گھر میں دو چیزیں تھیں، ایک جانور کی ایک کھال پڑی ہوئی تھی اور ایک مٹھی بھر کچے جو پڑے ہوئے تھے، اور حضور کے گھر میں کچھ نہیں تھا، نہ چارپائی، نہ برتن، نہ سامان، نہ بوریے، نہ کوئی غلہ، نہ کوئی گلدستہ، نہ کوئی گملہ، کچھ بھی نہیں، بس یہ کل کائنات تھی. تو فرماتے میں جب آپ کے پاس بیٹھا تو مجھے رونا آ گیا. جب میرے آنسو گرنے لگے تو آپ نے فرمایا ما یبکیک یا عمر، عمر کیوں روئے؟ میں نے کہا حضور میں کیوں نہ روؤں، کیسر اور کسرا جو اللہ کے دشمن ہیں ان کی زندگیاں ایسی مزے میں گزر رہی ہیں، اور آپ اللہ کے حبیب ہیں اور یہ آپ کا حال ہے. تو آپ علیہ السلام اٹھ کے بیٹھ گئے اور آپ نے فرمایا عمر اولئک اجلت لہم طیباتہم، عمر تم مجھے ان پہ قیاس نہ کرو، تم مجھے ان پہ قیاس مت کرو، اور تم مجھے ان جیسا ہونے کی تمنا مت کرو، اس لیے کہ ان کو ساری مزے کی چیزیں اللہ نے دنیا میں دے دی ہیں. وہی وشیقۃ الانقطاع، اور یہ چیزیں ان کے پاس ہمیشہ تھوڑی رہیں گی، بہت جلد چھوٹ جائیں گی، بہت جلد چھوٹ جائیں گی. وَإِنَّا قَوْمٌ أُخِّرَتْ طَيِّبَاتُنَا، اور ہم وہ لوگ ہیں جن کو مزے کی چیزیں اللہ نے یہاں نہیں دیں، ان کے لیے اللہ نے آخرت کے لیے رکھی ہوئی ہیں. ہمیں بعد میں ملیں گی، ان کو پہلے ہی مل گئی ہیں، ان کو تھوڑے وقت کے لیے ملیں گی، ہمیں ہمیشہ کے لیے ملیں گی. ان کے پاس تھوڑی دیر کے لیے ہیں، ہمارے پاس ہمیشہ کے لیے رہیں گی. دنیا سے بے رغبتی ہمارے نبی نے عمل سے سکھائی ہے. آپ چٹائی پہ لیٹے ہوئے تھے، آپ کی پیٹھ میں نشان پڑ رہے تھے، تو حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ہم نے کہا یا رسول اللہ آپ کے لیے ہم نرم بستر بنا دیں؟ لو اتخذنا لک وطاء، کیا آپ کے لیے نرم بستر بنا دیں؟ آپ نے فرمایا مالی وللدنیا، میں کیا کروں دنیا گویا، ما انا فی الدنیا الا کراکب استظل تحت شجرۃ، میں تو دنیا میں مسافر کی طرح سے ہوں، اس مسافر کی طرح سے جو سخت گرمی کے موسم میں دھوپ میں چل رہا ہو، چلتے چلتے جب تھک جائے تو کسی سائے دار درخت کو دیکھ کے اس کے نیچے کچھ دیر سستا لے. تو میں تو یہاں دنیا میں ایسے ہی سستانے آیا ہوں، پھر میں نے آگے جانا ہے. ایک دفعہ آپ رات کو اپنی اہلیہ محترمہ ام المومنین ہم سب کی ماں عائشہ کے ساتھ لیٹے ہوئے تھے، تو آپ سو نہیں رہے تھے، بے چینی تھی. اما عائشہ کو محسوس ہو رہا تھا کہ سرکار سو نہیں رہے، لیکن سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وجہ کیا ہے.
چنانچہ اما عائشہ کہتی ہیں لیٹے لیٹے اللہ کے نبی نے اپنی ایک ٹانگ چارپائی سے نیچے اتار لی اور اپنے پیٹ کو چارپائی کی لکڑی سے چپکا دیا۔ اما عائشہ فرماتی ہیں تب میں سمجھی کہ بھوک نہیں سونے دے رہی تو رونے لگی، حضور اتنی بھوک، نیند نہیں آ رہی، تو آپ اللہ سے روٹی تو مانگ لیں نا کم از کم، کہ اللہ آپ کو اتنی روٹی دے کہ آپ سکون سے سو جایا کریں۔ آپ نے فرمایا نہیں عائشہ، میں اللہ سے نہیں مانگوں گا، اس لیے کہ مجھ سے پہلے نبیوں پر اس سے زیادہ آزمائشیں آئیں، انہوں نے صبر کیا، میں بھی صبر کروں گا، ایسے نہ ہو کہ میں اللہ سے روٹی مانگوں اور قیامت کے دن ان سے پیچھے رہ جاؤں، ان انبیاء سے پیچھے رہ جاؤں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں آپ علیہ السلام کے ساتھ ایک دفعہ جا رہا تھا تو ایک انصاری کے باغ سے گزر ہوا، انصاری کے باغ سے گزر ہوا تو باغ میں کچھ کھجوریں ایسی ہوتی ہیں جو گر جاتی ہیں اور ان کے کھانے کی اجازت ہوتی ہے، بچے کھاتے ہیں، آتے جاتے لوگ کھاتے ہیں، مٹی میں خراب ہو جاتی ہیں، اس کو صاف کر کے لوگ کھا لیتے ہیں۔ تو عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں آپ علیہ السلام کے ساتھ جا رہا تھا تو انصاری کے باغ سے گزر رہے تھے تو وہ جو گندی گری ہوئی کھجوریں تھیں وہ آپ علیہ السلام اٹھا کے کھانے لگے اور مجھ سے کہا عبداللہ تو نہیں کھائے گا؟ کہنے لگے حضور مجھے خواہش نہیں۔ آپ نے فرمایا وَلَكِنِّي أَشْتَهِيهِ، لیکن مجھے خواہش ہے، مجھے بھوک ہے، میں مجبوری میں کھا رہا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا هَذِهِ صُبْحُ رَابِعَةٍ مُنْذُ لَمْ أَذُقْ طَعَامًا، عبداللہ آج چوتھی صبح ہے، میں نے کچھ چکھا بھی نہیں ہے، اس لیے مجبوری میں کھا رہا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا اگر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا تو اللہ مجھے بھی کیسر کسرا جیسی بادشاہت دیتا، لیکن میں اللہ سے نہیں مانگوں گا۔ پھر فرمایا عبداللہ عمر کے بیٹے تو ایک زمانہ دیکھے گا کہ لوگ اس میں دنیا کو چھپا کے رکھیں گے، ایک سال کی روزی جمع کریں گے اور اس زمانے کے لوگوں کا یقین کمزور ہو چکا ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں ابھی اللہ کے نبی یہ بات فرما رہے تھے کہ ایک دم وحی اترنا شروع ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت اتاری وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ، کتنے دنیا میں جاندار ایسے ہیں جن کی روزیاں ان کی پیٹھ پہ نہیں ہیں کہ وہ اٹھائے پھرتے ہیں کہ جی کل بھی کھائیں گے، پرسوں بھی کھائیں گے، ترسوں بھی کھائیں گے۔ کتنے دنیا میں جاندار ہیں جو کل کی روزی نہیں رکھتے، لیکن اللہ ان کو بھی دیتا ہے، تو پھر تمہیں کیا بدگمانی ہے اللہ سے کہ اللہ تمہیں نہیں دے گا؟ تم یقین کرو اللہ تمہیں بھی دے گا۔ پھر آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کی بالکل اجازت نہیں دی کہ میں خزانے جمع کروں، دنیا جمع کروں، خواہشات پہ چلوں، جو جی میں آئے اسے کروں، اللہ نے مجھے اس کی بالکل اجازت نہیں دی۔ پھر آپ نے فرمایا جو اس لیے مال جمع کرتا ہے تاکہ اس سے اس کی زندگی لمبی ہو، تو زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، فَإِنَّ الْحَيَاةَ بِيَدِ اللَّهِ، زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے بڑے خزانے اکٹھے کیے لیکن جوانی میں ہی مر گئے، اور کتنے لوگ ہیں جو کماتے اور کھاتے ہیں اور 90 سال ان کی عمر ہو گئی ہے، 100 سال کو وہ پہنچے ہوئے ہیں، حالانکہ ان کے پاس تو کوئی پیسہ بھی نہیں، مال بھی نہیں، کوئی ایسے ٹونک بھی نہیں کھاتے، کوئی ایسے کشتے بھی نہیں کھاتے، وہ بیچارے باسی روٹی اور پتلی دال اسی پہ گزارا کرتے ہیں۔ ان الحیات بید اللہ، زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، کوئی اپنا مال کما کر، کشتے کھا کر، ٹونک کھا کر اپنی زندگی کو بڑھا نہیں سکتا۔ پھر آپ نے فرمایا الا سنو انی لا اکنز درہما ولا دینارا، سنو میں نہیں درہم اور دینار جمع کرتا، ولا اخبأ رزقا لغد، نہ میں کل کا کھانا چھپا کے رکھتا ہوں۔ اللہ دے گا، نہیں دے گا تو کوئی بات نہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو آپ نے دیکھا کہ یوں بغل میں کچھ چھپائے جا رہے ہیں،
آپ نے فرمایا حضرت بلال حضور کے خزانچی تھے، اپنے لیے نہیں چھپاتے تھے، حضور کے لیے چھپاتے تھے۔ ان کے پاس جو کچھ ہوتا تھا ان کا ذاتی نہیں ہوتا تھا، وہ حضور کا ہوتا تھا، جو کہ حضور کے خزانچی تھے۔ تو آپ نے فرمایا بلال یہ کیا ہے بغل میں لیے جو جا رہے ہو؟ کبھی یا رسول اللہ یہ تھوڑی سی کھجوریں ہیں، کل کے لیے رکھی ہیں۔ آپ نے فرمایا انفق یا بلال ولا تخش من ذی العرش اقلالا، خرچ کر عرش والے سے اس بات کا خوف نہ کر کہ کل کہاں سے دے گا، عرش والے سے تنگی کا خوف نہ کر، اچھا گمان رکھ۔ ہمارے حاجی صاحب فرماتے تھے یہ اچھا گمان بہت بڑی طاقت ہے، اور مولانا الیاس صاحب بھی فرماتے تھے اچھا گمان بہت بڑی طاقت ہے، اچھا گمان رکھو اللہ سے، ہر وقت اللہ سے اچھا گمان۔ یہ کیا ہوگا؟ اچھا ہوگا، یوں ہو گیا ہے اب کیا ہوگا؟ اچھا ہوگا۔ اللہ اچھا ہے، اچھا کرے گا، اللہ برا نہیں ہے کہ برا کرے۔ کتنے ایسے ہیں واقعات کہ جس میں بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ ہوا تو صحیح ہوا۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ آپ علیہ السلام کے پاس ایک پیالہ آیا جس میں دودھ تھا اور شہد تھا۔ آپ نے فرمایا شربتین فی شربتن، ایک مشروب میں دو مشروب، قدمین فی قدح، ایک پیالے میں دو سالن، دودھ الگ سالن ہے، شہد الگ سالن ہے، دودھ الگ مشروب ہے، شہد الگ مشروب ہے۔ پھر آپ نے فرمایا مجھے نہیں چاہیے۔ پھر فرمایا میں اسے حرام نہیں کہتا ہوں، میں اس لیے نہیں پی رہا ہوں، میں اس لیے نہیں انکار کر رہا ہوں کہ یہ حرام ہے، میں حرام نہیں کہتا ہوں اس کو، لیکن مجھے یہ چیز ناپسند ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے کہ میرے نبی دنیا جب گھٹیا تھی تو تو نے ضرورت سے زیادہ استعمال کیوں کی؟ مجھے یہ چیز ناپسند ہے کہ اللہ مجھ سے پوچھ نہ لے کہ جب ضرورت ایک چیز کی تھی تم نے دو کیوں استعمال کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے تو پیاس لگی، کسی سے پانی مانگا تو وہ پانی لایا اس میں شہد ملا کے، مانگا پانی لایا شہد ملا کے، یعنی شربت بنا کے لے آیا۔ حضرت ابوبکر نے جب لیا دیکھا سمجھ گئے رنگ بدلا ہوا تھا، شہد ملا ہوا ہے، تو رونے لگ گئے۔ اتنا روئے کہ داڑھی گیلی ہو گئی، اور اتنا روئے کہ صحابہ کہتے ہیں ہم نے سوچا کہ ہم اس کی وجہ پوچھ ہی نہیں سکیں گے، یہ خاموش ہی نہیں ہو رہے، روئے جا رہے روئے جا رہے روئے جا رہے روئے جا رہے، خاموش ہی نہیں ہو رہے۔ کہتے ہیں بالآخر ان کو افاقہ ہوا، انہوں نے اپنے چہرے سے آنسوں کو پونچھا۔ انہوں نے کہا حضرت کیا ہوا؟ فرمانے لگے میں ایک دفعہ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا تو اللہ کے نبی اپنے ہاتھوں سے یوں کسی چیز کو دھکا دے رہے تھے اور نظر کچھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے کہا حضور نظر تو کچھ بھی نہیں آ رہا، آپ کس چیز کو دھکا دے رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا دنیا نے اپنے آپ کو مجھ پہ پیش کیا کہ آپ مجھے لے لیں، آپ مجھے اختیار کر لیں، تو میں نے اس کو دھکا دیا، الیک انی، دور ہو جا میرے سے۔ تو وہ جو میں دھکا دے رہا تھا نا وہ دنیا کو دھکا دے رہا تھا، وہ دنیا آئی تھی بن سنور کے میرے سامنے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ دنیا کہنے لگی اما انک لست بمدرکی، ٹھیک ہے محمد آپ تو مجھ سے بچ گئے، آپ تو مجھے حاصل کرنے کے طالب نہیں ہیں، لیکن آپ کے بعد والے مجھ سے نہیں بچ سکتے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق فرمانے لگے اب جب میں نے مانگا پانی اور تم نے دیا شربت تو مجھے یہ ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں میں حضور کے طریقے سے ہٹ تو نہیں گیا ہوں کہ اب دنیا میرے پاس آنے لگ گئی ہے، مانگا پانی آ رہا ہے شہد، تو کہیں میں حضور کے راستے سے ہٹ تو نہیں گیا ہوں کہ دنیا کو میرے پاس آنے کی ہمت ہو گئی ہے۔ یہ ہمارے نبی کے تربیت یافتہ لوگ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو مدائن، کیسر، کسرا فتح ہوئے، خزانوں کے ڈھیر لگ گئے، بڑے بڑے لوگ ملنے آنے لگے۔ حضرت عمر ویسے کے ویسے درویش فقیر، تو صحابہ نے سوچا یہ تو ٹھیک نہیں ہے،
اسلام کا اچھا امیج نہیں جائے گا غیروں کے سامنے. اپنے امیر کا کیا حال کر رکھا ہے انہوں نے، کیا کریں؟ تو صحابہ نے کہا علی بات کر سکتا ہے، چونکہ حضرت عمر حضرت علی کی بات بہت رکھتے تھے. علی نے کہا نہیں، یہ بات تو میں نہیں کر سکتا ہوں، تو ناراض ہو جائیں گے اس پہ. لیکن مشورہ دیتا ہوں کہ یہ بات کون کر سکتا ہے؟ کہا کون؟ کا عائشہ اور حفصہ کر سکتی ہے. عائشہ حضور کی محبوب بیوی ہیں اور سارے مسلمانوں کی ماں ہیں، عمر کی بھی ماں ہیں، اور حفصہ بیٹی بھی ہیں اور ان کی ماں بھی ہیں چونکہ حضور کی بیوی ہیں، یہ کر سکتی ہیں. بہت اچھا. چنانچہ دونوں نے، حضرت عمر جب آئے تو ان سے بات کی اور کہنے لگیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسر کسریٰ فتح کرا دیے، خزانوں کے ڈھیر لگ گئے، دنیا بہت آ گئی ہے، تو لوگ آپ سے بڑے بڑے لوگ ملنے آ رہے ہیں. اب آپ نے جو یہ جبہ پہنا ہوا ہے اس میں 12 پیوند لگے ہوئے ہیں، بتائیے یہ کوئی بات ہے؟ 12 پیوند لگے ہوئے ہیں اس میں. ساری دنیا فتح ہو گئی، آپ کے کرتے میں 12 پیوند لگے ہوئے ہیں، تو لوگ ہنسیں گے، اچھا نہیں لگتا یہ. اس لیے ایک کام تو آپ یہ کریں کہ کپڑے اچھے پہننا شروع کریں تاکہ کم از کم جو مہمان آئیں وہ تو برا اثر نہ لیں. دوسری بات یہ کہ آپ کھا ہی نہیں رہے، کچھ کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں، کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں. 2 وقت کھانا شروع کریں. آپ تو ایک وقت بھی نہیں کھا رہے، 2 وقت کھانا شروع کریں تاکہ آپ دین کا کام کر سکیں. جب حضرت اماں عائشہ حضرت اماں حفصہ نے یوں کہا تو حضرت عمر بہت روئے اور فرمایا عائشہ حفصہ، میں تمہیں اللہ کی قسم دے کے پوچھتا ہوں، تم بتاؤ کبھی حضور نے 3 دن پیٹ بھر کے کھانا کھایا؟ کبھی حضور نے 2 وقت کا کٹھے کھانا کھایا؟ صبح بھی کھایا ہو، شام بھی کھایا ہو. دنیا سے چلے گئے لیکن کبھی آپ نے 2 وقت کھانا نہیں کھایا. پھر آپ اماں عائشہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا عائشہ، تمہیں یاد ہے تم نے ایک دفعہ حضور کو کھانا کسی میز پر رکھ کے پیش کیا تھا؟ تم نے کھانا حضور کے سامنے میز پہ رکھ کے پیش کیا تھا. آپ نے فرمایا تھا نہیں، اسے زمین پہ رکھو. کہاں؟ پھر آپ نے فرمایا تم حضور کی بیویاں ہو، مومنوں کی مائیں ہو، تمہارا سارے مسلمانوں پہ حق ہے، مجھ پہ بھی حق ہے اور مجھ پہ تمہارا خاص حق ہے. لیکن تم سوچو تو، تم مجھے حضور کی بیویاں ہو کے حضور کے حال کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر کے اب تم مجھے دنیا کی ترغیب دینے آئی ہو. پھر فرمایا مجھے پتہ ہے حضور کے پاس ایک کرتا ہوا کرتا تھا، وہ کرتا اتنا موٹا اتنا کھردرا تھا کہ حضور کو کبھی کبھی خارش ہو جاتی تھی، اس کو پہننے کی وجہ سے حضور کو خارش ہو جاتی تھی. یاد ہے تمہیں؟ دونوں نے کہا ہاں یاد ہے. پھر اماں عائشہ سے فرمایا عائشہ، تمہیں پتہ ہے حضور کس پہ سوتے تھے؟ ایک موٹی چادر پہ سوتے تھے. دن کو آپ اسے بچھونا بناتے تھے، رات کو آدھا بچھاتے تھے آدھا اوپر اوڑھ لیتے تھے، چٹائی پہ لیٹتے تھے. چٹائی کی وجہ سے آپ کے پہلو میں نشان پڑ گئے تھے اور اس چادر کو تم نے ہمیشہ اس کو دوہرا کر کے بچھاتی تھی. ایک دن تم نے چورا بچھا دیا تھا تو وہ نرم ہو گیا تھا، تو آپ علیہ السلام کی آنکھ نہیں کھلی. تہجد میں حضرت بلال نے اذان دی تب آپ کی آنکھ کھلی. حضرت بلال جو اذان دیتے تھے وہ تہجد کی اذان دیتے تھے. کون سی اذان دیتے تھے؟ فجر کی جو اذان دیتے تھے وہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم دیا کرتے تھے. تو اس رات بھی آپ کی تہجد قضا نہیں ہوئی، لیکن آپ اذان سے پہلے اٹھتے تھے. ابھی بھی مدینے میں تہجد کی اذان ہوتی ہے 1 گھنٹہ پہلے. آپ خود اٹھتے تھے، خود نہیں اٹھ سکے، حضرت بلال کی آواز سے اٹھے. آپ نے فرمایا حفصہ، تم نے میرے بستر کو کیا کر دیا تھا کہ میں سوتا ہی رہ گیا، میری آنکھ ہی نہیں کھلی. پھر فرمایا مالی ولد دنیا، مجھے دنیا میں کیوں پھنسانا چاہتے ہو؟
میرا دنیا سے کوئی تعلق نہیں. مالی شغلتمونی بلین الفراش، تم نے مجھے بستر کو نرم کر کے دنیا میں کیوں مشغول کر دیا؟ پھر فرمایا حفصہ کیا تجھے معلوم نہیں کہ حضور تو بخشے بخشائے تھے، میں تو بخشا بخشایا نہیں ہوں. حضور تو بخشے بخشائے تھے، پھر بھی انہوں نے دنیا سے یوں منہ موڑ کے رکھا. امسا جائعا ورقد ساجدا، آپ بھوکے سو جاتے تھے، سجدے میں آپ کو جو نیند آ جاتی اسی نیند پہ آپ اکتفا کر لیا کرتے تھے. ہمیشہ لم یزل راکعا وساجدا وباکیا، ہمیشہ کبھی رکوع میں ہوتے، کبھی سجدے میں ہوتے، کبھی رو رہے ہوتے تھے. اور کبھی آپ نے 2 سالن جمع نہیں کیے، کبھی آپ نے 2 سالن جمع نہیں کیے. اگر کبھی 2 سالن جمع کیے تو وہ 2 سالن یہ تھے، ایک نمک ایک تیل. نمک الگ سالن ہے، تیل الگ سالن ہے. اور آپ نے گوشت نہیں کھایا، لیکن مہینے میں کوئی ایک دفعہ آپ کو گوشت ملتا تھا. یہ فرما کر آپ بھی روتے رہے، امہات المومنین بھی روتی رہیں، اور اپنے انداز کو نہ بدلا، یہاں تک کہ اسی فقیری اور درویشی کی حالت میں اللہ کے پاس چلے گئے حضرت عمر. اور ایک روایت میں یوں بھی فرمایا کہ حفصہ میری مثال اور اللہ کے نبی اور ابو بکر صدیق کی مثال 3 ساتھیوں کی سی ہے. ایک چلا، چلتے چلتے پہنچ گیا، دوسرا اسی کے نقش قدم پہ چلا، پہنچ گیا، تیسرا میں ہوں. اگر میں نے اپنے آپ کو سہولتوں میں ڈالا اور میں دنیا میں مشغول ہوا، میں نے دنیا سے دل لگایا، مجھے ڈر ہے کہ میں 2 ساتھیوں تک نہیں پہنچ سکوں گا. اللہ تعالیٰ کو حضرت عمر کا یہ جذبہ اور ان کی قربانی اور دنیا سے زہد ایسا پسند آیا کہ انہوں نے واقعی حضرت عمر کو حضور تک پہنچا دیا. حالانکہ حضرت عمر کا وہاں دفن ہونا بنتا نہیں تھا. کیوں نہیں بنتا تھا؟ اس لیے کہ جس گھر میں حضور دفن ہے وہ گھر تھا حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی کا. تو ابوبکر صدیق تو اپنی بیٹی کے گھر میں دفن ہوئے، حضور اپنی بیوی اپنے گھر میں دفن ہوئے، حضرت عمر وہاں کیوں دفن ہوتے؟ لیکن چونکہ ان کا عزم، ان کی نیت یہ تھی کہ میں اپنے آپ کو ایسا کس کے رکھوں کہ اللہ مجھے حضور اور ابوبکر صدیق تک پہنچا دے. چنانچہ اللہ نے ان کے جذبے کو قبول کیا اور ان کو حضور کے پہلو میں جا کے ہمیشہ کے لیے لٹا دیا. آئے عشاق گئے وعدے فردا لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغے رخ زیبا لے کر. یہ ہمارے نبی کے تربیت یافتہ لوگ تھے. حضرت زید بن اسلم کہتے ہیں ایک دفعہ حضرت عمر کو پیاس لگی، انہوں نے پانی مانگا تو کسی نے پانی لا کے دیا لیکن اس میں شہد ملا ہوا تھا. حضرت عمر دیکھ کے کہنے لگے اچھی چیز ہے، اچھی چیز ہے، بری چیز نہیں ہے، اچھی چیز ہے، لیکن میں نہیں پیوں گا. اس لیے کہ میں نے قرآن پڑھا ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں سے کہیں گے اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، تم نے سارے مزے دنیا میں کر لیے، اب یہاں کیا لینے آئے ہو؟ تم نے جو نیکیاں کی تھی نا اس کے مزے ہم نے تمہیں دنیا میں کرا دیے تھے، اب کچھ نہیں ہے یہاں تمہارے لیے. تو میں نے قرآن میں پڑھا ہے یہ، تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ شہد ملا پانی میری کسی دنیا کی قربانی اور نیکی کا بدلہ نہ ہو جائے، اس لیے میں نہیں پیوں گا، مجھے تو سب وہاں چاہیے. ایک صحابی کہتے ہیں میں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت مالدار تھے، مالدار ہونا زاہد ہونے کے خلاف نہیں ہے، زہد یہ ہے کہ دل میں دنیا نہ ہو. اگر کسی نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے لیکن اس کو اچھے کپڑے سے محبت نہیں ہے، اگر اس کو پھٹے پرانے کپڑے بھی مل جائیں تو وہ پریشان نہیں ہوتا، وہ بھی پہن لیتا ہے. اللہ یہ دے دیتا ہے تو یہ پہن لیتا ہے، وہ دے دیتا ہے تو وہ پہن لیتا ہے، یہ زاہد ہے. اور اگر کسی کے پاس کسی نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں لیکن اس کے دل میں طمع ہے کاش میرے پاس بھی یہ کپڑے ہوتے، کاش میرے پاس بھی یہ سواری ہوتی، کاش کہ میرے پاس بھی اتنا مال ہوتا، تو وہ زاہد نہیں ہے، وہ دنیا دار ہے، وہ دنیا کا طالب ہے. اور جس نے لاکھوں کا جوڑا پہنا ہوا ہے لیکن اس کے دل میں اس کی طمع ہی نہیں ہے، شوق ہی نہیں ہے، اس کو اللہ نے دیا ہے تو پہن لیا ہے، نہ دیتا تو کوئی حرج نہیں، وہ پھٹے پرانے بھی پہن لیتا خوشی خوشی، تو یہ زاہد ہے، یہ دنیا دار نہیں ہے. حضرت پیران پیر غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی ولیوں کی دنیا کے بادشاہ ہیں.
بادشاہ ہیں ولیوں کی دنیا کے. حضرت خواجہ غلام علی نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ علیہ کو آپ علیہ السلام کی زیارت ہوئی کہ یا رسول اللہ مجھے قادری فیض کا بڑا شوق ہے، تو آپ مجھے وہ فیض بھی دیں گے؟ فرمایا بھائی وہ تو ملے گا شیخ عبد القادر سے. حضور بھی فرما رہے ہیں وہ تو ملے گا شیخ عبد القادر سے، انہی کے پاس جاؤ، اس میں تو انہی کے در پہ جانا پڑے گا. بہت مالدار تھے، پیسہ بھی بہت اللہ نے دیا تھا، تجارتی جہاز آ رہا تھا. کسی نے آ کے خبر دی، مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے آ کے خبر دی حضرت وہ تو ڈوب گیا. سر جھکایا اور فرمایا الحمدللہ. تھوڑی دیر کے بعد ایک اور آیا، کہا حضرت وہ خبر افواہ تھی، خطرہ تھا لیکن بچ گیا ہے. پھر سر جھکایا الحمدللہ. کسی نے کہا ادھر بھی الحمدللہ ادھر بھی الحمدللہ، ڈوبنے پہ بھی بچنے پہ بھی الحمدللہ. کیا مطلب؟ فرمانے لگے جب ڈوبنے کی خبر سنی تو دل کو جھانکا کہ دل پہ اثر تو نہیں، تو دیکھا دل پہ اتنا بھی اثر نہیں تھا. اس پہ کہا اللہ تیرا شکر ہے کہ جہاز کے ڈوب جانے سے میرے دل پہ کوئی اثر نہیں ہوا، اس لیے کہ محبت نہیں ہے. پھر جب بچنے کی خبر آئی تو دل کو جھانکا، خوشی تو نہیں ہوئی، تو دل کو جھانکا تو اتنی سی بھی خوشی نہیں ہوئی. اس پہ کہا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میرے دل کو ایسا بنایا ہے کہ اس دل پہ نہ دنیا کے آنے کا اثر ہوتا ہے نہ جانے کا اثر ہوتا ہے. ایک بہت بڑے ریاست کے بادشاہ تھے، چونکہ حضرت پیران پیر کی عظمت اور ہیبت اللہ نے اس زمانے کے بادشاہوں کے دلوں میں بھی ڈال دی تھی. تو بادشاہ نے پیغام بھیجا کہ جی ہماری ایک ریاست ہے، اس ریاست کا نام ہے نیم روز. کیا نام ہے؟ ایران کا ایک پورا علاقہ ہے نیم روز. ترجمہ اس کا بنتا ہے آدھا دن. یہ علاقے کا نام ہے، جیسے سرحد میں ایک علاقہ ہے اس کا نام ہے شب قدر، شب قدر، شب قدر وہ نام ہے اس کا. تو یہ علاقہ ہے، پورے علاقے کا نام تھا نیم روز. تو بادشاہ نے پیغام بھیجا کہ ہم نے دیکھا ہے آپ کی خانقاہ میں بڑی دنیا آتی ہے، تو آپ یہ نیم روز کی ریاست ہم سے قبول کر لیں. یہ ساری کی ساری آپ کی ہو گئی، اس کا جتنا کرایہ جتنا اس کی آمدن ہے وہ ساری کی ساری آپ کی خانقاہ میں آئے گی. تو حضرت نے اس کے جواب میں خط لکھا اور فرمایا یہ نیم روز کی ریاست آپ اپنے پاس رکھیں، ہماری نظر میں تمہاری نیم روز ریاست کی حیثیت ایک جو جیسی بھی نہیں ہے، اس لیے کہ جب سے اللہ نے ہمیں نیم شب کی دولت دے دی ہے ہم نیم روز سے بے نیاز ہو گئے. نیم شب یعنی تہجد، آدھی رات. جب سے اللہ نے ہمیں نیم شب کی دولت دی ہے ہم نیم روز کی ریاست سے بے نیاز ہو گئے. تو حضرت عثمان بہت مالدار تھے، ممبر پہ کھڑے ہوئے تھے اور جو تہبند پہنا ہوا تھا نا، جو لنگی پہنی ہوئی تھی جس کو سندھی میں گوڈ کہتے ہیں، لنگی پہنی ہوئی تھی وہ موٹی تھی، کھردری اور موٹے کپڑے کی، اور قیمت اس کی تھی صرف 4 درہم، 4 روپے کی، 4 درہم کی. یعنی یہ نہیں کہ پیسے والے ہیں تو اب سارا زور اپنے کپڑوں پہ، سارا زور اپنی سواری پہ، سارا زور اپنے گھر بنانے پہ. اور کئی دفعہ دیکھا گیا کہ حضرت عثمان کرتا اتار کے مسجد میں لیٹے ہوئے ہیں، دوپہر کے وقت مسجد میں آرام کر رہے ہیں، نہ تکیہ نہ کچھ نہ چادر، ایسے لیٹے ہوئے ہیں، اور پیٹھ پہ کنکریوں کے نشان پڑ رہے ہیں، پتھروں کے نشان پڑ رہے، چونکہ پتھر بچھاتے تھے، پتھروں کے نشان پڑ رہے ہوتے تھے. حضرت علی تو زاہدوں کے بادشاہ ہیں، وہ تو زاہدوں کے سردار ہیں، زہد میں ان سے آگے کوئی نہیں ہے. دنیا کو ایسا ذلیل کیا انہوں نے، ایسا ذلیل کیا انہوں نے کہ قیامت تک دنیا یاد رکھے گی کہ کسی نے ہمیں ایسے ذلیل کیا. ایک دفعہ رات کے اندھیرے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنی داڑھی کو پکڑ کے رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہائے میں نے کچھ تیاری نہ کی، میرا مرنے کے بعد کیا ہوگا. اور پھر فرما رہے تھے اے دنیا تو مجھے دھوکہ دینے آئی ہے، تو میرے سامنے بن سور کے آئی ہے، دفع ہو یہاں سے. میں تجھے 3 طلاقیں دے چکا ہوں، 3 طلاق کے بعد رجوع نہیں ہو سکتا. کسی نے ایک دفعہ فالودہ پیش کیا، فالودہ پیش کیا تو فرمانے لگے خوشبو بھی بہت اچھی ہے، رنگ بھی بہت اچھا ہے، مزیدار بھی بہت ہے، لیکن مجھے ناپسند ہے، اس لیے کہ میں اپنے آپ کو تیری جیسی چیزوں کا عادی بنانا ہی نہیں چاہتا
کہ پھر میرا نفس مجھ سے تقاضا کرے کہ وہ جو اس دن فالودہ کھایا تھا ویسا کہاں ہے؟ ساری زندگی غربت میں. حضرت علی پر ساری زندگی زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی، ساری زندگی زکوٰۃ فرض. یہ زہد ہے. جب انسان کو اللہ سے مناسبت ہو جاتی ہے تو دنیا کے ساز و سامان سے، اب سندھی میں یہاں ایک لفظ ہے، اردو میں اس کا لفظ ہے نہیں، دنیا جے ٹپڑن ماں، دنیا کے ساز و سامان سے اس کا دل اچاٹ ہو جاتا ہے. ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی. یہ کیفیت بن جاتی ہے اس کی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو زہد عطا فرمائے.